السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من سار علی دربہ واتبع ہداہ الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام اور امت مسلمہ کے تمام بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آپ سب تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ممتاز عالم دین، بین الاقوامی شہرت کے حامل مولانا سید سلمان حسینی ندوی اچانک راہی ملک کے بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وارض عنہ وادخلہ الجنہ ونجہ من النار۔ اللہم تقبل حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ۔ اللہم اعف عنہ وعافہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ آج صبح فجر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ادارے دارالعلوم امام ربانی کے ناظم تعلیمات مولانا مجیب الرحمن ندوی نے ایک مختصر سا میسیج بھیجا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھا ہی نہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، تو میں نے ان کو فوراً فون کیا اور میں نے پوچھا کہ بھئی کون مولانا؟ تب انہوں نے بتایا کہ مولانا سلمان صاحب۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ کئی بار ان سے اسے کنفرم کرنا پڑا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب تفصیل بتائی تو مجبوراً یقین کرنا پڑا۔ اب تو دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی حسنات کو قبول فرما لے، اور جو علمی فکری غلطیاں ان سے کچھ سرزد ہوئیں اور ہم سب خطا و نسیان کے پتلے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ مولانا کی شخصیت کا ایک پہلو بہت زیادہ مشہور ہو گیا، ان کے افکار کا، ان کے خیالات کا، خاص طور پر صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی تعبیرات، ان کے الفاظ، ان کے خیالات، ان کی آراء یہ مشہور ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ جو فائدہ امت کو ان کے علم سے پہنچ سکتا تھا، اس میں بڑی رکاوٹ آ گئی۔ میرا ان سے بالکل بچپن سے تعلق رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدار رہے۔ میں الحمدللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نوجوانی کی وہ عمر جو اکثر کچھ نہ کچھ غلطیاں کروا ہی دیتی ہے، میرے علم اور مشاہدے کے مطابق وہ اس عمر سے بھی بالکل پاک صاف گزرے۔ نگاہوں پر بڑا قابو تھا اور اپنے نفس پر کنٹرول تھا۔ غصہ ان کے مزاج میں ضرور رہا اور اس کا کبھی کبھی اظہار ہو جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر حسنات کے پہلو بہت غالب تھا۔ میں اس وقت کوئی تفصیلی بات نہیں کر سکتا، یہ تعزیتی پیغام ریکارڈ کرا کر وائرل کرنے کا بھی میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن بعض معتبر علماء کرام نے مجھ سے یہ فرمائش کی
کہ میری طرف سے کوئی پیغام یا بیان آ جانا چاہیے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر بھیونڈی کے حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب، جو اکابر علماء دیوبند کے معتمد ہیں، جمعیت علماء ہند کے مہاراشٹر کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ان کی طرف سے باصرار یہ فرمائش ہوئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند کلمات کہہ دوں۔ ایک انسان کے اندر حسنات بھی ہوتی ہیں اور کچھ سیئات بھی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ تو خطا اور نسیان کے پتلے ہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا۔ مولانا کی حسنات بہت ہیں، اور ایک قرینہ ملتا ہے کہ ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے، جس طریقے پر ہوئی ہے، مجھے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ رات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، عشائیہ سے فارغ ہوئے، آرام کے لیے لیٹ گئے، معمول کے مطابق تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور تہجد پوری ادا کی۔ اس کے بعد اچانک ان کے سینے میں ایک شدید تکلیف اٹھی اور چند منٹ کے اندر وہ راحِ ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس کو طالب علمانہ سوچ کہہ لیجئے، یا ایک دوست کا حسن ظن کہہ لیجئے، آپ کو حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جس کا خاتمہ قیام اللیل اور تہجد پر ہوا ہو، اس کے حسن خاتمے کی ہم کو امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے اس قسم کے اختلافی موضوعات پر بولنا اپنے بعض قریبی لوگوں کی گزارش پر بالکل ترک کر دیا تھا۔ شاید ان کو خود بھی احساس ہوا ہو کہ اس قسم کے خیالات کے اظہار سے امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ وہ بہت سی حسنات لے کر گئے ہیں اللہ کے ہاں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی معاملہ آپ ان کے ساتھ فرمائیے اللہ، اور ان کی حسنات کو مغفرت کا، رحمت کا، علو درجات کا سبب بنائیے، اور اگر جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما دیجیے۔ الحمدللہ مجھے یہ جان کر بھی بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے محترم قائد جماعت دیوبند کے اس وقت کے سب سے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس پر زور دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، علمی وقار اور متانت کا مسلک ہے، اور وسعت ظرفی کا مسلک ہے۔ یہ تین الفاظ غالباً انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ واقعی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، یہی مسلک ہمارے اکابر کا ہے۔ ہم مولانا سلمان صاحب کی ان آراء سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کو اتفاق نہیں ہے، اور ان کی ان حسنات کے بہت قائل ہیں جن کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کے قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت سی حسنات سے واقف ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اس پر بھی بہت زور دے کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری سب خواتین و حضرات سے یہ درخواست ہے کہ مولانا علیہ الرحمہ کے لیے دعائے مغفرت کا اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ میں ان کے خاندان کے تمام لوگوں سے، ان کی غمزدہ اہلیہ سے، ان کے بچوں سے، ان کے بھائی سے، ان کے خانوادے کے تمام لوگوں سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور جلد سے جلد لکھنؤ پہنچ کر سب لوگوں سے مل کر
اپنے غم میں، ان کے غم میں شرکت کا اور تعزیت کا اظہار کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اگر میری صحت ایسی نہ ہوتی تو شاید میں آج ہی روانہ ہو کر کوشش کرتا کہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، لیکن آج میں سفر کے حال میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے اور میں جلد از جلد پہنچ کر خاندان کے، ان کے بھائی اور بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔